مجھے بتائیے علی صاحب کہ آپ سیدنا مولا علی کو مفترض الطاعہ نہیں مانتے؟ مانتے آپ ان کو کیا امام معصوم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا آپ ان کی جو ان کی خلافت ان کو منصوب بسم اللہ نہیں مانتے؟ جب آپ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، بلکہ آپ تو بہت آگے بڑھ کر ائمہ کو، تمام انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ تو ان سے افضل مانتے ہیں، ان کے لیے آپ آسمانی خبروں کو مانتے ہیں، ان کے لیے امام کو آپ ہر قسم کا اختیار مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں. کہ آپ کے یہ جو سارے دعوے ہیں ہم ان پر کیا کہیں گے؟ ہم تو ان پر وہ کہیں گے جب آپ کچھ پیش کریں گے کہ آپ کے پاس مخالفین کی کتب سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مخالفین کی کتب میں بھی موجود ہے. بھائی پیش کریں، کیوں آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ پیش کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، لوگ آپ پہ منتظر ہیں. آپ نے تو اپنا دعویٰ جو آپ کہتے تھے پیش کر دیا، آپ اس پر دلیل تو دیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پیش کریں، بالکل پیش کریں، یہ آپ کے پاس. کتاب ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمة المصطفین صلوات اللہ علیہم، تعریف العلامة الفتونی الشریف ابو الحسن ابن محمد طاہر الفتونی العاملی علامہ. تو یہ کتاب ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمة الطاہرین علیہ السلام، یہ شیعہ عالم ہے لیکن انہوں نے یہ ابن جریر کے کتاب سے نقل کرتے ہیں. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ آل البیت لإحیاء التراث میں. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 180 میں حدیث غدیر، بلکہ خطبہ غدیر بنقل محمد بن جریر الطبری، فمنها ما رواه محمد بن جریر الطبری في كتابه الذي أشرنا إليه بإسناد له ذكره فيه عن زید بن ارقم. ابن جریر الطبری نے زید بن ارقم سے اپنے سند کے ساتھ نقل کیا. تو یہ کتاب ہمارے پاس نہیں، کتاب ہے ابن جریر، لیکن پرانے زمانے میں ہوتے تھے اور اس عالم نے اس سے نقل کیا ہے. اور یہ خطبہ ہے غدیر کا، اور اس میں حدیث آیہ تبلیغ بھی ہے. آپ کی خدمت میں نے کیا عرض کیا کہ 6 صحابہ سے جماعت مخالفین نے آیہ تبلیغ کا نزول امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں غدیر خم میں نقل کیا. زید بن ارقم، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ الانصاری، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الحاشمی القرشی، ابو ہریرہ دوسی، جد عمر بن قیس الماصر. یہ 6 صحابہ ہو گئے. اس کے علاوہ تابعین میں سے حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. تو ہم ابھی پہلے مرحلے میں زید بن ارقم کی حدیث، اور آج کی جو سیشن ہے وہ اسی حدیث میں نکل جائے گی، کیونکہ یہ خطبہ بڑا طویل ہے اور اس خطبے میں بڑے برکات ہیں. تو میں یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جماعت مخالفین کے زبانی جو انہوں نے نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی خطبہ غدیر نقل کیا، جو ہمارے کتب میں کتاب احتجاج میں، کتاب سلیم بن قیس وغیرہ میں موجود ہے. لیکن ہم وہ خطبہ غدیر جو ہے وہ نقل نہیں کر رہے، ابھی مخالفین نے جو نقل کیا اس کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. اچھا، زید بن ارقم نے نقل کیا ہے، لما نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغدیر خم فی رجوعہ من حجۃ الوداع، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے اور انہوں نے غدیر خم کے مقام پر نزول فرمایا. وکان فی وقت الضحى وحر شدید، اور یہ وقت دوپہر کا وقت تھا اور حرارت بہت، گرمی بہت سخت تھی. امر بدوحات فقمت، وہاں پہ درختوں کو انہوں نے حکم دیا. ان کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے صحابہ نے درختوں کے نیچے ان کے جو کانٹے، وہ سمورا کا درخت ہوتا ہے نا، اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، اس سے کانٹے کرتے ہیں، تو ان کو جھاڑو لگا دیا. یہ وہاں سے درخت کے نیچے جو کانٹے وغیرہ ہیں ان کو سب صحابہ نے جھاڑو لگا دیا. ونادى الصلاة جامعة، بلا دیا کہ آج نماز جماعت ہوگی یہاں پر. فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی بلیغ خطبہ بیان فرمایا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ان اللہ انزل الی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. انہوں نے فرمایا کہ ہے حبیب صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ آیا نازل کیا کہ بلغ ما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اس پیغام کو
جو تیری جانب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اگر تو وہ نہیں پہنچاتا فما بلغت رسالت، تو نے رسالت نہیں پہنچایا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے درگزر تجھے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کے شر سے. میرے محترم ناظرین، اب اگر کوئی کہہ دینا کہ اس کی سند میں کچھ ایسا ویسا سند مذکور نہیں ہے، یہ بغیر سند کے انہوں نے ذکر کیا ہے، علامہ عاملی نے، فتوی عاملی نے رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر کی کتاب سے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیہ کا نزول اسانید کے ساتھ اور بہت سارے اسانید کے ساتھ اگلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور ایک ہی حدیث اگر مختلف طرق سے وارد ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہر طریق بشر فی نفسها ضعیف بھی ہونا تو ان کو ملا کر وہ متواتر بن جاتی ہیں. شواہد کے لیے اور توابع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب سند کے لحاظ سے صحیح ہوں. جب کثرت توابع کثرت شواہد بن جاتی ہیں تو ایک بات متواتر بن جاتی ہے. یہ علماء کے ہاں یہ بات ثابت ہے اور اس میں کوئی نزاع کی بات ہی نہیں. اچھا، وقد امرنی جبرائیل عن ربی، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے رب کی جانب سے فرمان لے کے آیا ہے، ان اقوم فی هذا المشهد، کہ میں آپ کے محل شہود کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے اسی مقام پہ کھڑا ہو جاؤں. وَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، اور ہر سیاہ و سفید شخص کو، ہر سیاہ شخص کو اور ہر سفید کو، یعنی ہر شخص کو میں یہ بتا دوں اور یہ میں سمجھا دوں اور یہ میں پہنچا دوں. ان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اخی، میرے بھائی ہیں، وہ وصی، وہ میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی، اور وہ میرے جانشین ہیں، والامام بعدی، اور وہ میرے امام ہیں میرے بعد. یہ جبرائیل یہ پیغام لے کے آیا کہ میں یہاں پہ کر دوں. فسألت جبرائیل ان یستعفی لی، میں نے جبرائیل سے کہا کہ کاش مجھے رب اس پیغام کو پہنچانے سے، اعلان کرنے سے مجھے معاف کر دے. لعلمی بقلت المتقین وکثرت الموذین لی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس اجتماع میں اہل تقوی کم ہیں، بلکہ میری امت میں ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اہل تقوی کم ہیں، مجھے اذیت دینے والے زیادہ ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو مجھے اذیت کرتے ہیں، جو مجھے آزار پہنچاتے ہیں، جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں. واللائمین، اور جو لوگ میری بات کو نہیں مانتے الٹا مجھ پہ الزام لگائیں گے، یہ زیادہ ہیں. لکثرت ملازمت لعلی علیہ السلام وشدت اقبالہ علیہ، یہ مجھے اذیت کرتے ہیں اور یہ مجھے ملامت کرتے ہیں اور یہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. لکثرت ملازمت لعلی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وشدت اقبالی علیہ، اور میں ان سے بڑا محبت کرتا ہوں، ان پہ بڑا توجہ دیتا ہوں، ان پہ بڑی میری التفات ہے. حتی سمونی اذنا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اذن کہا ہے. میرے صحابہ نے مجھے کیا کہا ہے کہ یہ بڑے اذن ہے. اذن کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں جو گولیبل ہو، انگلش میں بولتے ہیں گولیبل. اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ شخص جو بہت آسانی کے ساتھ اس کو دھوکہ دیا جا سکے. وہ شخص جس کو آپ آسانی سے دھوکہ دینا، کم شعور شخص، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں اذن. جو بھی کوئی بات کہہ دے وہ فوراً اس کو یقین آ جاتا ہے. میرے صحابہ نے مجھے کیا نام دیا؟ اذن. فقال اللہ تعالی، اللہ نے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن. ان صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن ہے، یعنی بڑے سادے ہیں، جو بھی ان کو کچھ سنا دیتا ہے ان کو فوراً یقین آ جاتا ہے. قل اذن هو خیر لکم، ان سے کہہ دیجیے یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذن آپ کے لیے بہتر ہے. جن کو تم اذن کہتے ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو ان کو کیوں اذن کہتے تھے؟ کہتے تھے جو ان کا یہ اپنے چچا زاد بھائی سے بڑے پیار کرتے ہیں، اپنے داماد سے ان سے بڑے پیار کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو یہ مان لیتے ہیں، ہماری بات مانتے ہی نہیں.
اچھا وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ وَأَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَفَعَلْتُ، اگر میں چاہتا کہ میں یہ لوگ کون ہیں جو مجھے اذیت کرتے ہیں جو مجھے اذن کہتے ہیں، میں ان کا نام بتا دیتا اور ان کے اشارہ کرتا کہ فلان 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 ہے، مگر میں چاہتا تو کرتا. وَلَكِنِّي بِسِتْرِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ، لیکن میں بڑا کریم ہوں، میں نے ان کو پوشیدہ رکھنے کا میں نے ان پہ کرم کیا کہ ان کو اب مزید شرمندہ نہ کیا جائے. فَلَمْ يَرْضِ اللَّهُ إِلَّا بِتَبْلِيغِ فِيهِ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ تو یہ اعلان نہ فرما. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگوں کا اجتماع، اس بات پہ یقین کر لو، اے بنی آدم، اے بشر، قیامت تک جتنے لوگ میری بات کو سنیں گے، فَعْلَمُوا، اس بات کو جان لو اور یقین کر لو اور سمجھ جاؤ، ذَلِكَ، اس بات کو، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کو آپ کا ولی، آپ کا سرپرست، آپ کا صاحب اختیار اور آپ کا امام، آپ کا پیشوا، آپ کا لیڈر، آپ کا قائد اللہ نے نصب کیا ہے، اللہ نے اپوائنٹ فرمایا. وَفَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی طاعت ہر شخص پر اللہ نے واجب قرار دیا، ہر شخص پر. ماضٍ حکمہ، جو وہ فیصلہ کریں ان کا فیصلہ نافذ ہے. جائز قولہ، جو وہ فرمائیں، جو ان کی فرمائش ہو، جو ان کی گفتار ہو، وہ سب پہ واجب ہے کہ قبول کریں، تصدیق کریں. ملعون من خالفہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سکان السماوات، ملائکہ مقربین اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی لعنت ہے اس شخص پر جو مخالفت کرے کسی بڑی بات میں یا کسی چھوٹی بات میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفت کرے. مرحوم من صدقہ، اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے جو تصدیق کرے فرامین امیر المؤمنین علیہ السلام کو، جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میرے بھائی سید المسلمین سلام اللہ علیہ، جو میرے داماد ابو الحسن والحسین علی علیہ السلام کا فرمان ہو، اس کی تصدیق کرے، اللہ کی رحمت ہے اس پر. اسمعوا واطیعوا، سن لو اور طاعت کرو. فإن اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا صاحب اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہ نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری زندگی پہ نافذ ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. وعلی امامکم، اور کون آپ کا امام ہے، کون آپ کا قائد ہے، کون آپ کا لیڈر ہے؟ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. ثم الامامۃ فی ولدی من صلبہ الی یوم القیامہ، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد امامت صحابہ کو نہیں ملے گی. دل میں بھی یہ نہیں رکھنا نا کہ چلو ان کو مل جاتا تو ان کے بعد ہمیں ملے گی، نہیں، ان کے بعد امامت میری اولاد میں، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب اطہر سے ہوں گے روز قیامت تک. اور ان کا آخری امام کون ہوگا؟ امام مہدی ہے، صاحب الزمان علیہ السلام. لا حلال الا ما احلہ اللہ ورسولہ وہم، دنیا میں کوئی حلال نہیں ہے الا وہ چیز جس کو اللہ حلال کر دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دے، اور ائمہ ابرار علیہ السلام. ائمہ ابرار علیہ السلام نمبر 1 علی علیہ السلام، آخرین امام مہدی علیہ السلام. ولا حرام الا ما حرمہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم، اور دنیا میں کوئی حرام ہی نہیں ہے مگر وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ حرام کر دیں. فما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی، کوئی ہدایت نہیں ہے،
کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اس کو جمع کیا ہے۔ انا مدینۃ العلم، کوئی انفارمیشن، کوئی ہدایت، کوئی علم کا کوئی ایسا کرن، ایسے نور، ایسی روشنی نہیں ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے سب علم مجھے دیا ہے، وَنَقَلْتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ سب علم میں نے کس کی طرف کس کو دیا ہے؟ میں نے اپنے وسیع، اپنا خلیفہ، اپنے جانشین امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا ہے۔ فَلَا تَضِلُّوا عَنْهُ، بس جب ان کا یہ مقام ہے تو کبھی ان سے بچڑ نہیں جانا، کبھی ان سے دور نہیں جانا، کبھی ان سے پہلے ان کو کھونا نہیں، کبھی ان سے گم نہ ہو جانا۔ وَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنْهُ، اور کبھی بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرامین کے بجا لانے میں کبھی بھی بلی تم پیچھے نہ ہٹنا۔ فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، کیونکہ امیر المؤمنین ہی علیہ السلام، امیر المؤمنین ہی علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں جو حق کی طرف آپ کو ہدایت دیتے ہیں اور حق پہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ لَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَهُ، جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کا انکار کر دے، ان کی امامت کا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے توبے کو قبول نہیں کرتا، کبھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ وَلَن يَغْفِرَ لَهُ حَتْمًا، اور کبھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ عَلَى اللَّهِ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر واجب و فرض بنا دیا ہے کہ میں کبھی مغفرت نہیں کروں گا، کبھی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا انکار کرتا ہے۔ وَأَن يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ایسے فرد کی کیا ہوتی ہے؟ شدید عذاب، سخت عذاب، بری عذاب ہوتی ہے، ابد الآبدین، ہمیشہ کے لیے۔ فَهُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مَا نَزَلَ الرِّزْقُ وَبَقِيَ الْخَلْقُ، جب تک اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور جب تک خلق باقی ہے، کوئی مخلوق باقی ہے، سب سے افضل میرے بعد کون ہے؟ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ملعون من خالفہ، ملعون ہے وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی مخالفت کرے۔ قولی عن جبرائیل وقول جبرائیل عن اللہ، یہ میری باتیں میری اپنی بناوٹی نہیں ہے، یہ میری بات، یہ سب باتیں جبرائیل کی ہے، اور سب جبرائیل یہ سب باتیں اللہ کی جانب سے لے کے آیا ہے۔ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ سوچ لے، یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا عمل اس نے کیے ہیں، کیا اس نے توشہ بنایا، کیا پریپریشن کیا، اس کے نام اعمال میں کیا لکھے گئے ہیں قیامت کے لیے۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ افہموا محکم القرآن ولا تتبعوا متشابہ، قرآن میں جو محکم آیات ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں، ایک آیت کے 3 4 5 7 اور 10 معنی ہو سکتے ہیں، 2 معنی ہو سکتے ہیں، ان کا اتباع نہ کرنا ان آیات قرآن کا، صرف محکم آیات کو سمجھ جاؤ، متشابہ آیات کا کبھی عمل نہیں کرنا، متشابہ آیات پہ کیا کریں پھر؟ وَلَن يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَكُمْ إِلَّا مَنْ أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَشَائِلٌ بِعَضُدِهِ، ان آیات کی تفسیر، محکم و متشابہ کی تفسیر صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دست مبارک میرے ہاتھ میں ہے اور جن کے بازو یہ عالم گشا کو میں نے اوپر اٹھایا ہے، سلام اللہ علیہ۔ وَمُعَلِّمُكُمْ، اور وہ شخص جن کے متعلق میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، أَنَّ مَن كُنْتُ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ علیہ السلام مولا، کہ جس کا میں مولا و سرور و سالار ہوں، اس کا سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین یہی علی،
فہذا علی، یہی علی علیہ السلام جن کا دست مبارک میرے ہاتھ میں ہے، یہی ان کا سرور السالار، ان کا آقا، ان کا صاحب اختیار، ان کا مالک ہے۔ وَمُوَالَاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنزَلَهَا عَلَيَّ، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور ان کی ولایت، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دین میں بادشاہی کہ وہ صاحب اختیار ہیں، وہ ولی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ یہ میری رائے ہے، میں کوئی تجویز دے رہا ہوں۔ الا وقد ادیت، جان لو کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، میں نے پیغام تجھے پہنچا دیا ہے۔ الا وقد بلغت، ہوشیار رہو کہ میں نے یہ تبلیغ کر دی، میں نے سمجھا دیا، میں نے سنا دیا۔ الا وقد اسمعت، باخبر ہوشیار کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا، میں نے تمہیں سنا دیا۔ الا وقد اکملت، ہوشیار رہو کہ میں نے کاملاً ادا کیا ہے۔ الا وقد اوضحت، ہاں ہوشیار رہو کہ میں نے کاملاً توضیح دی ہے، واضح کیا ہے، روشن کیا ہے۔ لا تحل امرۃ المؤمنین بعدی لأحد غیرہ، میرے بعد کسی بھی شخص کے لیے مؤمنین کی امارت، مؤمنین کی بادشاہت، مؤمنین کی لیڈرشپ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے سید المسلمین یعقوب الدین علیہ السلام کے لیے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور شخص کہ ہم خلیفہ بن جاتے ہیں، یہ سب پہ حرام ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ ثم رفعه الى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک لیا تھا نا ہاتھ میں، دست یا بازو کو لیا تھا، شاید بازو ہاتھ میں تھا، بازو پکڑا تھا، بازو کو اٹھایا، اور یہ اعجاز ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو پیر مبارک ہے، قدم مبارک ہے، زمین سے اٹھ گئے۔ اس طرح کوئی کسی شخص کو نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا، بازو سے پکڑ کے آپ ایک چھوٹے بچے کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 33 سال، اس طرح نہیں اٹھا سکتا۔ امیر المؤمنین علیہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک زمین سے مرتفع ہو گئے، بلند ہو گیا، کہاں تک پہنچ گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا بازو سے پکڑ کے اٹھایا، امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا میں، صرف بازو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور یہ اس طرح اعجاز کر کے بتانا، اور یہ سب مخالفین کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ ابن جریر طبری کی حدیث ہے، زید بن ارقم سے اپنے سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس طرح اعجاز کے ساتھ کسی بات کو بتانا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں اور اسی وقت معجزہ بھی صادر ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ التفات کریں گے، لوگوں کو یہ بات زیادہ رہے گی۔ اسی لیے حدیث غدیر کے اسانید اتنے زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام کیا تھا، ایک گرم مقام پہ ان کو روکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سفر سے آ رہے تھے، جو حاجی سفر کو، جو قافلے آگے گئے تو ان کو واپس بلایا، جو قافلے پیچھے تھے انتظار کیا وہ سب پہنچ جائیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں روک دیا، سب لوگوں کی توجہ رہتی ہے نا کہ ہم نے تو سفر میں جانا، گھروں کو پہنچنا، یہ کیوں روکا ہوا ہے؟ تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اہم بات ہے، اور کوئی وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں کہ اس غدیر میں وہاں پہ پانی تھا۔ اب کوئی کہہ دے نا کہ وہاں پہ پانی لینے کے لیے روکے تھے، یہ سب جھوٹ ہے کہ پانی لینے کے لیے روکے تھے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی رکنے کے لیے ہم گئے تھے۔ اور وہاں پہ غدیر جو ہے نا، وہ غدیر کس چیز کی غدیر ہے؟ وہ غدیر ہے سیلاب کا غدیر ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی ہوتی ہے، عام طور پہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا غدیر کے مقام پر، بارش ہوتا ہے پہاڑوں میں، تو پہاڑوں سے اگر کوئی سیلاب آ جاتا ہے تو وہاں کچھ دیر کے لیے پانی رک جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اس زمانے میں، اب بھی کوئی آبادی نہیں وہاں پر۔ اگر پانی ہوتا وہاں پر مستقل تو وہاں پہ ضرور آبادی ہوتی۔ غدیر خم میں کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ مستقل پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو اچھا، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بازو پکڑ کے بازو مبارک اٹھا دیا زمین سے، دونوں قدم مبارک زمین سے اکڑ گئے ہوا میں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو جیسے. امیر المؤمنین علیہ السلام بلندر ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک دو بالش جو ہیں وہ کچھ پائنتر ہیں, جیسے انسان کے قدم اور کے گھٹنے میں جو فاصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقال فرمائے, معاشر الناس, اے سب لوگوں, معاشر الناس اے سب لوگوں, اے صحابہ, اے تابعین, اے تابعی تابعین, اے میرے امت کے نسل جو قیامت تک آنے والے ہیں, سنو, ھذا اخی, میرے بھائی, دنیا میں میرا ایک ہی بھائی ہے, دنیا میرا ایک ہی بھائی ہے, اور وہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وہ وصی, یہ میرے وصی ہیں. وہ واعی علمی, اور میرے علم کے خزانے, میرے علم کا ٹریجر, میرے علم کا جو 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 ظرف ہے اور جو خزانے دار ہیں وہ وہی ہیں. وہ خلیفتی علی کل من علی من آمن بی, اور میرے جانشین ہر اس شخص پر جس نے مجھ پہ ایمان لایا ہے. وعلی تفسیر کتاب ربی, اور جس نے میرے رب کے کتاب پہ تفسیر لایا, کہ تفسیر پر ایمان لایا. جو بھی شخص اس نے مجھ پہ ایمان لایا اور میرے رب کے کتاب کی تفسیر پہ ایمان لایا, میرا جانشین اس پر یہی سردار, یہی سید, یہی سالار ہے. وفی روایت, اور دوسری روایت میں اس طرح, اللہم والمن والا وعادمن عادا, اے اللہ تو محبت فرما جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی سپورٹ کرے, جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تائید کرے, جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے. ولعن من انکرا وعاد من عادا, جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کر. ولعن من انکرا, اور جو ان کی باتوں کا انکار کرے ان کو تو لعنت فرما. وغضب علی من جحد حقا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غضب کر اس شخص پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کا انکار کرے. اللہم انک انزلت عند تبیین ذلک, دوسری روایت میں یہی ہے, اللہم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی اليوم اکملت لکم دینکم فی امامت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کیا کہ اللہ تو نے, جب میں نے بیان کیا ہے تو تو نے نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی برکت سے. فمن لم يعتم به وبمن كان من ولدي من صلبه الى يوم القيامه فاولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. پس جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ اقتداء نہ کرے, ان کی امامت پہ وہ ان کی امامت کی پیروی نہ کرے, اور ان کے بعد جو میرے اولاد ہیں ان کی صلب سے ان کی امامت کی اتباع نہ کرے قیامت تک, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ان کے سب اعمال حبط ہو گئے اور ہو جائیں گے, ان کی نماز روزہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ, اور وہ سب جہنم میں جائیں گے. إِنَّ إِبْلِيسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ كَوْنِهِ صَفْوَةَ اللَّهِ بِالْحَسَدِ. جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے, اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا, اور آدم کی صفوت اللہ تھا, آدم کو علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. فلا تحسدوا فتحبط اعمالکم, شیطان نے کتنے ہزار سال عبادت کیے تھے, اس نے حسد کیا, اس کے سب اعمال باطل ہو گئے. تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے حسد نہ کرنا, صحابہ کرام حسد نہ کرنا کہ یہ امام بن گئے ہم نہیں بنے, اور تم مسلمان, آج کے مسلمان ہو نا, تم بھی یہ حسد نہ کرنا کہ بھئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اتنے فضائل ہیں, ابو بکر عمر کے کچھ بھی نہیں ہے. تم بھی آج نہ جلنا اس بات سے. اور شیطان نے اتنے ہزار سال عبادت کیے تھے, اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کی, وہ رجیم ابد الابد بن گیا. تم بھی حسد کرو گے تو تم بھی رجیم بن جاؤ گے. فلا تحسدوا فتحبط اعمالکم وتزل اقدامکم, تم اگر حسد کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہارے قدم جو ہے وہ حق کے راستے سے اکڑ جائیں گی اور تم گر جاؤ گے. فی علی نزلت سورۃ والعصر, امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں سورہ والعصر نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سب انسان کہ کس میں ہے؟ خسران میں ہے، مگر وہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ ایمان لائیں اور اس کی توسیع کریں اور اس پہ ثابت قدم رہیں۔ معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امیر المؤمنین علیہ السلام پر، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس سے پہلے یہ قرآن کی آیت ہے من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے چہرے کو کیا کریں، چہرے کو محو کر دیں، طمس بولتے ہیں محو کرنا، آپ کے چہرے ہی حلیے ہی بگڑ جائے، وَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، اور آپ کا چہرہ جو پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ انسان کا گردن اگر ٹوٹ جائے نا، کہ ابھی سامنے ہے نا، یہ پیچھے چہرہ بالکل یہ چہرہ محو ہو جائے، بگڑ جائے، ایسی حالت ہو جائے کوئی پہچان نہ سکے یہ وہی شخص ہے، جلا ہوا مثلا، اور یہ پیچھے کی طرف ہو جائے، سبحان لا الہ الا اللہ۔ او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، اور اس طرح کہ ہم نے، اور یہ آپ کو لعنت کرنا اس طرح کہ ہم نے ان یہودیوں کو جو لعنت کیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا، ہاں اصحاب السبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے قردہ اور خنازیر بنایا تھا، بندر اور سور بنایا تھا۔ النور من اللہ فی، نور اللہ نے جو نازل کیا وہ مجھ میں ہے، ثم فی علی، پھر میرے بعد وہ نور، وہ ہدایت، وہ علم، وہ روشنی، وہ کس میں ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہے۔ ثم فی النسل منہ الی الامام المہدی المنتظر علیہ السلام، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے، یہ علم ان کے پاس ہے۔ معاشر الناس سیکون من بعد ائمۃ یدعون الی النار، اے لوگو جان لو میرے بعد ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو آپ کو سیدھے جہنم لے کے جائیں گے، سیدھے جہنم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے خلفاء اور ایسے ائمہ کی روز قیامت ان کی کوئی نصرت اور کوئی تائید نہیں کرتا۔ وَأَنَا وَإِنَّ اللَّهَ وَأَنَا بَرِيئَانِ مِنْهُمْ، اور میں اور میرا رب، اور میں اور میرا رب، ہم دونوں ان ایسے خلفاء کے دشمن ہیں، ایسے اماموں کے دشمن ہیں۔ انہم وانصارہم واتباعہم فی الدرک الاسفل من النار، یہ امام اور ان کے نصرت کرنے والے اور ان کے تائید کرنے والے اور ان کے پیروکار، یہ سب جہنم کے پائن ترین طبقات میں ہوں گے۔ وَسَيَجْعَلُونَهَا مُلْكًا وَاخْتِصَابًا، اور یہ میرے بعد آہستہ آہستہ اس دین کو کیا بنائیں گے؟ بادشاہت بنائیں گے۔ اس میرے بعد امامت کو میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کے بعد یہ اپنے حکومت بنائیں گے اپنے لیے، اور اس کو ایک بادشاہت حکومت بنائیں گے۔ فَعِنْدَهَا يَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور اس وقت ہوگا پھر آپ کی جو ہے آپ کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر آگ کے گولے اور کھاپر کے گولے آپ پہ عذاب کے طور پر برسا دے گا، اور پھر آپ کی نصرت نہیں ہوگی۔ اچھا، معاشر الناس عدونا کل من ذمہ اللہ ولعنہ، ہاں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت کی، وہ ہمارے دشمن ہے، وہ ہمارے دشمن ہے۔ وَوَلِيُّنَا كُلُّ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَدَحَهُ، اور ہمارا دوست، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مدح بیان کی اور اللہ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ثم ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الائمۃ من ولدہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی نسل سے جو امام آئیں گے ان کا ایک ایک کا نام لیا ہے۔ وذکر قائمہم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور امام حجت علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔
وبسط يده وأوصاهم بشعائر الإسلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور لوگوں کو اسلام کے اعمال کی طرف اور اسلام کے شعائر کی طرف اور اسلام کے وہ اعمال جو اسلام کی پہچان ہے ان کی طرف ان کو بلایا. ودعاهم الى مصافقة البيعة للامام، اور صحابہ کو حکم دیا کہ آ جاؤ آپ. صفقہ اس کو بولتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ لگانا. صفقہ مصافقت دو آدمی جب ہاتھ لگانا مثال دے رہے ہیں. فرمایا کہ سب آ جاؤ، اپنے امام سے اس طرح ہاتھ دے کر بیعت کرو. وقال، اور فرمایا انه بامر الملك العلام، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. وقال، فرمایا معاشر الناس قولوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ بولو اعطیناک علی ذلک احدا من انفسنا ومیثاقا بألسنتنا وصفقتا بأیدینا. یا رسول اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اپنی دلوں سے، اپنی دل کی گہرائیوں سے، اپنے صدق سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں. ومیثاقا بألسنتنا، اور اپنے زبانوں سے ہمارا آپ سے وعدہ ہے، دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے کلمات سے آپ سے وعدہ ہے. وصفقتا بأیدینا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملا کر ہمارا وعدہ ہے. نؤدیہ الی اولادنا واہالینا لا نبغی بذلک بدلا. اس آپ کی ان باتوں کو ہم اپنے اولاد کو بھی پہنچائیں گے، اور ہمارے جو گاؤں والے ہیں، ہمارے جو قبیلے والے ہیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم ان کو پہنچا دیں گے. اسی لیے حدیث غدیر کے اسانید اتنے زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے پہنچانا. وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَلَيْنَا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور تو ہم پہ شاہد ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ شاہد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا ما قلت لكم، سب بولو، تکرار کرو، سب ریپیٹ کرو میرے بات. سو سب صحابہ نے یہ باتیں ریپیٹ کی. وَسَلِّمُوا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم سب اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام پہ سلام کرو. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اس طرح سلام کرو. وقول، اور کہہ دو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ کا سب ستائش اور سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے پر ہمیں، اس بات پر ہمیں ہدایت دی، اور ہماری ہدایت اس بات پہ نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت نہ فرماتے. فإن اللہ یعلم کل صوت وخائنۃ کل نفس، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو جانتا ہے، اور دل میں کیا باتیں گزرتی ہیں، دل میں لوگوں نے کیا چھپائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، جو بھی شخص اس عہد، اس پیغام کو، اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اس کی اپنی ضرر ہوگی، وہ خود جہنمی بن جائے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو شخص اس وعدے پہ عمل کرے گا، وفا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عنایت فرمائے گا. قولوا ما يرضى الله عنكم فإن تكفروا فإن الله غني عنكم، وہ بات کرو لوگو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر تم کافر ہو جاؤ، تم انکار کرو، تو اللہ کو تمہاری ضرورت ہے ہی نہیں. زید بن ارقم فرماتے ہیں فعند ذلك بادر الناس بقولهم نعم سمعنا واطعنا على ما امر الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقلوبنا. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اس وقت تھا کہ سب لوگ چل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نعم، جی ہاں، ہم نے سنا، اور ہم اس بات کی جس کے اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم اپنی دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَافَقَ النَّبِيَّ وَعَلِيًا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، سب سے پہلے جس شخص نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور بیعت کیا، کون تھا؟ زید کہتے ہیں ابو بکر، بوڑھا مسٹر ابو بکر. وہ عمر، اس کے بعد عمر آیا،
وعثمان، اس کے بعد عثمان آیا، وطلحہ والزبیر، اس کے بعد باقی المہاجرین والانصار وباقی الناس الى ان صلی الظہرین فی وقت واحد. یہ بیعت کرتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ظہرین، ظہر عصر ایک ہی ساتھ پڑھا ہے. اس کے بعد وامتد ذلك الى ان صلى العشاءین، پھر نماز کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے. حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث تھی کہ 5000 لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گئے تھے حج کے لیے، اور مکہ والوں سے بھی 5000 لوگ مشایعت کے لیے آئے تھے. مکہ والے نکل آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ ان کو مدینے پہنچ کے آنا ہم نے، تو وہ بھی آئے تھے. تو وہاں پہ صرف مکہ اور مدینے کے لوگ جو تھے 10,000 تھے، باقی قبائل کے بھی لوگ تھے. تو نماز مغرب و عشاء تک کیا تھا؟ بیعت جاری رہا فی وقت واحد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء بھی ایک ہی ساتھ پڑھا ہے. وَأَوْصَلُوا الْبَيْعَةَ بِالْمُصَافَقَةِ ثَلَاثًا، بیعت کرتے تھے اور 3 بار ہاتھ ملاتے تھے، بیعت کرتے تھے 3 بار ہاتھ ملاتے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. تو یہ حدیث